انگریز نے 1849 میں پنجاب فتح کیا۔ پنجاب اس وقت ویران اور ناقابل کاشت تھا۔ دور دور تک بیابانی اور دھول ہوتی تھی یا پھر جنگل ہوتے تھے اور ان میں درندے پھرتے رہتے تھے۔ امیر تیمور نے 1398 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ اس زمانے میں دیپال پور سے دلی تک گھنے جنگل اور دلدلیں تھی اور ان میں ہاتھیوں کے جھنڈ پھرتے تھے۔ امیر تیمور جیسا بے خوف شخص بھی ان گھنے جنگلوں سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کر رہا تھا۔ یہ 600 سال پہلے تک پنجاب کی صورتحال تھی۔ انگریز اسے فتح کر کے پریشان ہو گیا۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ پنجاب لینڈ لاکڈ ہے، اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں، لہٰذا حکومت کے پاس ریونیو کا کوئی بڑا سورس نہیں تھا، اور دوسرا پنجاب کی فتح کے بعد دلی میں 1857 کی جنگ آزادی شروع ہو گئی اور دلی سے لے کر کولکتہ تک انگریز افسروں کو بچانے کی ذمہ داری پنجاب پر آ پڑی۔ انگریز نے لاہور سے فوج بھجوائی اور اس نے انگریز سرکار اور اہلکاروں کی جان بچائی۔ 1857 کی جنگ نے انگریز کو مالی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ ان حالات میں سر چارلس ایچسن لیفٹیننٹ گورنر بن کر پنجاب آیا۔ وہ لاہور کا ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بھی رہا۔ انہوں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا، اگر پنجاب میں نئی نہریں بنا دی جائیں تو ہزاروں میل زمینیں کاشت ہو سکتی ہیں، جس سے سرکار کا ریونیو بھی بڑھے گا اور پنجاب میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پنجاب میں اس سے قبل فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں نہریں بنی تھی۔ وہ 1351 سے 1388 تک ہندوستان کا بادشاہ رہا اور اس نے تاریخ میں پہلی بار ہندوستان میں نہریں بنائی۔ وہ اس وجہ سے تاریخ میں فادر آف کینالز کے نام سے مشہور ہوا۔ بہرحال قصہ مختصر، چارلس ایچسن کی اسٹڈی پر انگریز نے 1882 میں نہروں کے 3 منصوبے شروع کیے۔ 1892 میں لوئر چناب کینال شروع ہوئی۔ گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں خان کی ہیڈروکس بنا اور اس نے گوجرانوالہ ڈویژن کو ہریالہ کر دیا۔ 1906 میں اپر چناب کا منصوبہ شروع ہوا اور یہ 1917 میں مکمل ہوئی۔ ہیڈ مرحلہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ اس نہر نے پنجاب کی 6,48,000 ایکڑ زمین سیراب کر دی۔ اپر جہلم تیسرا پروجیکٹ تھا۔ یہ 1915 میں شروع ہوئی اور 1917 میں مکمل ہو گئی۔ یہ دریائے جہلم سے نکل کر دریائے چناب میں گرتی ہے اور اس سے ضلع گجرات کی بنجر زمینیں آباد ہوئی۔ انگریز نے ان نہروں پر 9 کالونیاں بنائی، ان میں 10 لاکھ لوگ آباد کیے، انہیں سرکاری زمینیں دی اور یہ لوگ انہیں آباد کرتے چلے گئے۔ سندھیانی کالونی ملتان میں تھی، سوہاگ کالونی ساہیوال میں، جبکہ چونیاں، لائل پور اور سرگودا بھی انگریز کی کالونیوں پر آباد ہوئے۔ پنجاب میں اس وقت ایسے 50 شہر ہیں جنہوں نے ان نہروں کی وجہ سے جنم لیا تھا۔ یہ 3 نہریں آگے چل کر دنیا میں آبپاشی کا سب سے بڑا نظام بنی اور ان کی وجہ سے 6,473 میل کا رقبہ کاشتکاری کے قابل ہوا اور اس سے مشرقی اور مغربی دونوں پنجاب کے کروڑوں لوگ مستفید ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انگریز 1892 میں یہ قدم نہ اٹھاتا یا اس زمانے کے لوگ نہروں کے خلاف مظاہرے شروع کر دیتے تو کیا آبپاشی کا یہ نظام بنتا؟ اور اگر یہ نہ بنتا تو آج پاکستان میں کیا صورتحال ہوتی؟ کیا ہم 25 کروڑ لوگوں کی ضروریت زندگی پوری کر پاتے؟ میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، دنیا میں میٹھے پانی کے سب سے بڑے سورس قطب شمالی اور قطب جنوبی ہیں۔ دونوں قطبوں پر لاکھوں میل لمبے گلیشیئرز ہیں۔ سردیوں میں ان پر برفیں پڑتی ہیں اور گرمیوں میں یہ گلیشیئرز تھوڑے تھوڑے پگھل کر زیر زمین پانی میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور دریاؤں میں بھی پانی بڑھاتے ہیں۔ پانی کا تیسرا بڑا سورس ہمالیہ، قراقرم اور کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ تینوں سلسلے خوش قسمتی سے پاکستان میں جنگلوٹ کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ قدرت کے اس عظیم جغرافیائی معجزے کی وجہ سے شمال اور جنوبی قطبوں کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ بیافو گلیشیئرز پاکستان کا طویل ترین گلیشیئر ہے۔ اس کی لمبائی 67 کلومیٹر ہے اور یہ گلگل بلتستان میں قراقرم کے سلسلے میں واقع ہے۔ دریائے سندھ ہزاروں سال سے ان گلیشیئر سے پانی لیتا ہے اور یہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ دریائے سندھ کے پانی کا سب سے بڑا سورس سیاچن گلیشیئر ہے۔ یہ 22,000 فٹ کی بلندی پر دنیا کا بلند ترین میدان جنگ ہے۔ اس پر 1984 سے بھارت اور پاکستان کی فوجیں موجود ہیں۔ سیاچن کی برفیں 2000 تک سخت ترین ہوتی تھی، لیکن فوجوں کی موجودگی، مسلسل گولہ باری
और बर्फ पर चूल्हे जलाने, कैंप्स बनाने और हेलीकॉप्टरों और भारी मशीनरी की आमदोरफ्त की वजह से ग्लेशियर नरम पड़ रहा है। वहाँ अब बाकायदा पानी के छोटे छोटे तालाब बन रहे हैं और ग्लेशियर्स टूटकर बिखर रहा है। यहाँ तक कि 2012 में लग्यारी के मकाम पर बर्फ का बहुत बड़ा तोदा फौजी कैंप में गिर गया और 140 जवान शहीद हो गए। सियाचिन पाकिस्तान के लिए पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। हमें फौरी तौर पर इसे भी बचाना होगा और इसके लिए सियाचिन की जंग रोकना होगी। ये याद रखें, पानी आने वाले वक्तों में दुनिया का सबसे बड़ा मसला होगा और इसकी बुनियाद पर जंगें होंगी और पाकिस्तान का शुमार पानी की कमी के शिकार पहले 10 मुल्कों में होता है। हमने अगर खुशहाली से बचना है तो फिर हमें जंगी पैमाने पर पानी बचाने की हिकमत अमली बनाना होगी। लेकिन आप अलमिया देखिए, हम साल के 8 माह पानी की कमी का शिकार रहते हैं और मानसून के 4 महीने हम सैलाबों का लुक़मा बनते हैं। यानी हम पानी की कमी और ज़्यादती दोनों का शिकार हैं। अब सवाल ये है, हम इस पर तवज्जो क्यों नहीं देते? हम पानी के ज़खायर क्यों नहीं बनाते? हम सैलाब के पानी को महफूज क्यों नहीं करते? ये $बिलियन का सवाल है। हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर आबी गुज़रगाहों पर छोटे छोटे डैम्स, तालाब और खुश्क नहरें बनाएं ताकि सैलाब के दिनों में पानी इन ज़खायर की तरफ मोड़ दिया जाए। इससे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद हो जाएगी और खुश्क और वीरान इलाके भी काश्त के काबिल हो जाएंगे। दूसरा, हम मुद्दत से नई नहरों के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन सियासी अफरा-तफरी की वजह से हुकूमतें उन पर तवज्जो नहीं दे सकती। 2023 ईस्वी में आर्मी चीफ ने ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान में 6 नहरें बन रही हैं और इन नहरों से हज़ारों मील का इलाका काश्त के काबिल बन रहा है। लेकिन ये मंसूबा भी अब सियासत की नज़र हो रहा है। सिंध में एहतिजाज शुरू हो गया है, लोग सड़कें बंद करके बैठ गए हैं। उनका कहना है पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है। आप अंदाज़ा करें, अंग्रेज़ ने 1892 से 1917 तक मौजूदा पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम बना दिया। लेकिन हम 2025 में एक नहर के लिए एक दूसरे का गरीबान पकड़ कर बैठे हैं। मुल्क एक तरफ पानी की शदीद किल्लत का शिकार है और दूसरी तरफ हम नहरें रोकने के लिए सड़कें बंद कर रहे हैं। क्या ये अक्लमंदी है? आप 3 माह बाद तमाशा देख लीजिएगा। जुलाई अगस्त में बारिशें शुरू होंगी और नहरों के खिलाफ एहतिजाज करने वाले लोग सैलाब में गोते खा रहे होंगे और इसी फौज की मदद की अपील कर रहे होंगे जिस पर ये इस वक्त नहर बनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये खेल आखिर कब तक चलेगा? हम कब तक बुनियादी इश्यूज पर सियासत करते रहेंगे? पानी, नहरें और डैम्स माहिरीन के काम है, अवाम उनकी हसासियत नहीं समझ सकते। चुनांचे हुकूमतों को चाहिए ये फौरी तौर पर माहिरीन इकट्ठे करें, मुल्क के लिए जामे वाटर पॉलिसी बनाएं और हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करें ताकि हम कम से कम पानी के मसले से तो निकल सकें। पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और कश्मीर, ये सब पाकिस्तान है। किसी एक सूबे का फ़ायदा या नुकसान पूरे मुल्क का नुकसान या फ़ायदा होगा। हम ये हकीकत क्यों नहीं समझते? हम आखिर कब तक हिमाकतों के जंगलों में भटकते रहेंगे और कब तक नफ़रत के गंदे तालाब में गोते खाते रहेंगे? ढलवानों का ये सफ़र अब तो रुक जाना चाहिए। जावेद चौधरी।